بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے اللہ بہت باعظمت ہے، وہ العلی العظیم، اس کی عظمت کے قائل تھے، تو اس لیے جب بھی وہ خدا کی بارگاہ میں جاتے تو وہ عظمت کی وجہ سے جب نماز میں آتے تھے تو کانپنے لگتے تھے. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے میں احسن عمل دیکھنا چاہتا ہوں. اب اہل بیت کی نماز کا کوئی مقابلہ نہیں، دوسروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا کی عظمت کیا ہے. آل محمد کا تو جب وہ عظمت خدا کو دیکھتے ہیں جب نماز میں آتے ہیں، اسی لیے ان جیسی کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا. صحیح بخاری میں الفاظ ہیں کہ جیسے ہی رسول خدا کے ماں تین خلفاء کا دور ختم ہوا تو اب جناب امیر کی حکومت آئی تو لوگوں نے کہا یا علی نماز پڑھا دیں. جیسے ہی مولا نے خلافت کے بعد پہلی نماز پڑھائی تو جتنے صحابہ رسول زندہ تھے جو رسول خدا کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد سب نے گواہی دی. صحیح بخاری میں سب نے گواہی دی علی نے آج وہی نماز پڑھائی ہے جو رسول خدا پڑھاتے تھے. وہ جو رسول خدا نماز پڑھاتے تھے، اس کا مطلب ہے دو باتیں. ایک تو نماز بدل گئی تھی رسول خدا کے بعد، شاید لوگوں نے ہاتھ باندھ دیے ہوں، سر جھکا لیے. دوسرے صحیح بخاری میں یہ کہ نماز ویسی پڑھائی جیسے رسول خدا نے، اس کا مطلب ہے دوسرے ویسی نماز پڑھا نہیں پاتے تھے جیسے رسول خدا. تو علی مرتضیٰ نماز ویسی پڑھاتے تھے جیسی رسول خدا پڑھاتے تھے. تو نماز الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. بھائی معراج پہ جا رہے ہیں اب نماز میں، تو نماز معراج ہے، نماز معراج ہے. معراج پہ لے جانے کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو خود معراج پہ گیا. میں اپنے انداز سے ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ کھودو. اگر قرآن کی آیات کو پوچھنا ہے، رسول خدا کی حدیث کو پوچھنا ہے، جو پوچھنا مجھ سے پوچھو، جیسا چاہو پوچھو. میں مکے میں بھی رسول خدا کے ساتھ تھا، مدینے میں بھی ساتھ تھا، میں سفر میں بھی ساتھ تھا، حضر میں بھی ساتھ تھا، میں مسجد میں بھی ساتھ تھا، میں گھر میں بھی ساتھ تھا، میں جنگ میں بھی ساتھ تھا، میں صلح میں بھی ساتھ تھا. میں اپنے انداز سے کہوں مولا یوں کہیں گے کہ میں فرش پہ بھی ساتھ تھا، میں عرش پہ بھی ساتھ تھا. ایسے کمال کریں، ایسے کو اپنا امام مانیں کہ جو ہر جگہ پہ ہمیں معراج کرواتا ہے. سوال و جواب ہو تو وہ معراج پہ لے جائیں، نماز ہو تو معراج میں لے جائیں، روزہ ہو تو معراج میں لے جائیں، خیرات ہو تو نماز میں. اسی طرح سے خیرات بھی کریں. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں رسول خدا کے پاس گیا، دیکھا کھجور کھا رہے ہیں رسول خدا، خرمے کھا رہے ہیں. خرمے کھاتے دیکھا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجیے. تو کہا رسول خدا نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا، مٹھی بھری اور جتنے خرمے ہاتھ میں آئے جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھ دی. تو جناب سلمان جو ہے وہاں سے باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد سارے خرموں کو گننا شروع کیا. جب گننے لگے تو 9 خرمے تھے، 9 کھجور. فوراً گننے کے بعد جناب امیر کے پاس گئے، دیکھا وہ بھی خرمے کھا رہے ہیں. کہا یا علی مجھے بھی کچھ خرمے عطا کریں، مجھے کچھ کھجور عطا کریں. جناب امیر نے بھی بغیر گنے ہاتھ بڑھایا اور جتنے بھی ایک مشت میں آ گئے کھجور وہ آپ نے جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھ دی. جناب سلمان نے کھجور گننا شروع کیے. ابھی گن ہی رہے تھے تو جناب امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان اگر رسول خدا نے 9 سے زیادہ کھجور دیے ہوتے تو